وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. دل کی گہرائیوں سے پکاریے مولا کو جلد سے جلد آئیں اور ظلم کو ہٹائیں اور ہم بھی ان کا ساتھ دے سکیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وعجل فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجهم. سیرت نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت امام حسین علیہ السلام یہ دونوں کا موازنہ ہوگا ان مجالس میں انشاءاللہ. اور امید ہے کہ ہم لوگ جن عرائض کو پیش کرتے ہیں، جو باتیں قرآن کی بتائی جاتی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور اگر کوشش کریں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارہ بھی اور آخرت میں بھی خسارہ. میں نے 2-4 سال مسلسل یہ بات بتائی تھی کہ روزانہ کتنی آیتوں کی تلاوت کریں؟ 10 آیتوں کی تلاوت کریں. حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالی کو بند کریں اور قرآن کو کھولیں. قرآن کتاب زندگی ہے، مردوں کے لیے نہیں آئی ہے، زندوں کے لیے آئی ہے، زندگی کے لیے آئی ہے.
اور قرآن جب بھی آتا ہے تو اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ قرآن کہتا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے امام، امام کہتا ہے فرماتے ہیں قرآن۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر سورج نکلا تو کیسے معلوم ہوا سورج نکلا؟ روشنی ہے۔ غروب ہوا تو کیسے معلوم ہوا؟ سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہے، تو سورج کے ساتھ روشنی ہے۔ اہل بیت کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وعجل ہماری پریشانیوں کی وجوہات، ہمارے ناسمجھی کی وجوہات ہمارے افکار ہیں، ہماری فکر ہے، ہماری سوچ۔ اگر ہماری سوچ درست ہو گئی تو ہمارا عمل بھی درست ہو جائے گا۔ سوچ کو درست کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے۔ عمل کو کون بتاتا ہے؟ اہل بیت بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جل فرجہم، روزانہ 10 آیتیں پڑھو، فائدہ کیا ہوگا؟ لم یکتب من الغافلین، تمہارا نام غافلین میں نہیں آئے گا۔ غفلت کرنے والے کون ہے؟ غفلت کرنے والے یہ اسٹوڈنٹ اگر امتحان میں غفلت کر گئے تو کیا ہوتا ہے؟ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو غفلت کے معنی کسی چیز کا وجود ہے، میں غافل ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن پڑھو تو سب چیزیں واضح ہو جائیں گی، تم غافل نہیں رہو گے۔ تو ہماری غفلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس پردے کو ہٹایا ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن ہمارے سامنے سے پردے کو ہٹا دیتا ہے غفلت کے، اور ہم لوگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ خدا سے توفیق کی دعا مانگنا، مالک ہمیں توفیق دے کہ یہ عظیم کتاب جو انسان کو زندگی دینے کے لیے آئی تھی، زندگی دینے کے لیے آئی تھی، زندگی کے لیے پڑھیں، نہ ہے کہ مرحوم کا انتقال ہوا تو یاسین والقرآن الحکیم۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پڑھیے، پڑھیے، لیکن مرحوم کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، ہم کو زندگی دینے کے لیے قرآن آیا تھا، اور زندگی کا سلیقہ اہل بیت نے بتایا۔ ایک ہے تھیوری، دوسرا ہے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن۔ قرآن ہے تھیوری، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے اہل بیت۔ ان دونوں کو ملا از اکول ٹو اسلام۔ تو یہ دونوں بغیر اسلام ملنے والا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کہاں ہے قرآن میں؟ 2 رکعت ہے کہیں قرآن میں؟ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کب پڑھیں، کتنے رکعت پڑھیں، کون بتاتے ہیں؟ سرکار بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دعا کرو، کون بتاتا ہے؟ امام بتاتے ہیں کب دعا، کتنی دعا، کیسی دعا۔ صلوات پڑھیے محمد والا محمد۔ وعجل سیرت نبی، قرآن مجید یہ کہتا ہے، بہت سے لوگ خصوصاً وہابی حضرات کے لیے یہ آیت بہت ضروری ہے۔ اللہ 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 اللہ، خیر صلی اللہ، کسی اور کو نہیں پکاریے، صرف اللہ کو پکاریے۔ ہم اللہ کے پاس ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں۔ جی ڈائریکٹ کیسے چلے جاؤ گے بھیا؟ اگر ڈائریکٹ ہی جانا ہوتا تو اللہ خود ڈائریکٹ تم سے کیوں نہیں آیا؟ جی اللہ کا کلام کون لایا؟ توجہ کا طالب ہے میرے ساتھ نہیں ہے؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل، ہم تو بہت زمانے سے دوستی ہیں نا بھائی، آپ سے پہچان تو ہو گئے نا بھائی۔ تو دیکھیے اللہ کا کلام لایا کون؟ بولیے جبرائیل لائے نا بھائی۔ مالک جبرائیل کو بیچ میں کیوں رکھا؟ جی خود ہی ڈائریکٹ دے دیتا تھا۔ خدا نے یہی بتایا جب لانے کے لیے جبرائیل جائیے تو لے جانے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جب لانے کے لیے جبرائیل چاہیے تو لے جانے کے لیے بھی کوئی چاہیے۔ اسی لیے نماز میں پڑھو، نماز میں کیا پڑھو؟ سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ برادران اہل سنت کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی، بغیر سورہ الحمد کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر
نماز نہیں ہے۔ یہ فقہ سنی بھائیوں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ صرف ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ الحمد نہیں ہوتی، وہ نماز پڑھنے سے سب لوگ ڈرتے ہیں جی، وہ میتی کی نماز ہے جس میں سورہ الحمد نہیں ہوتی۔ سورہ الحمد ہر نماز میں، سنت نماز ہو یا فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک، کیا ہوتا اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد فوراً کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ دیکھیں خصوصاً جوان بچے بہت اچھی طرح سے اس کو اچھا سمجھیے، جو چیٹنگ میں باتوں میں بہت سے وہابی حضرات شرک شرک بول کے ڈراتے ہیں۔ اب لینے کا زمانہ نہیں ہے، تھپڑے مارنے کا زمانہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل۔ ان سے پوچھے کہ رسول اللہ نے جاتے جاتے خلافت چھوڑی تھی یا سلطنت؟ جی ہمیشہ ہم سے پوچھتے تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ اب لینے کا زمانہ، بہت 1400 سال برابر جواب دیتے رہے۔ اب ہم لوگ ایفنس شروع کریں۔ رسول اللہ نے خلافت چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی؟ خلافت چھوڑی تھی، سلطنت نہیں چھوڑی تھی۔ تو آج سلطنت کیوں ہے سعودی میں؟ یا بولو خلافت بدعت ہے یا سلطنت بدعت؟ تو دونوں چلنے والے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں دونوں صحیح نہیں ہیں۔ من کنتم، صلوات پڑھیے محمد عجل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں سے شروع ہوا سورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے۔ نماز پڑھتے ہیں نا سب لوگ؟ پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھے تو یہاں سے وعدہ کر کے جائیے مجلس حسین سے کہ خدایا نماز کو قضا ہمارے پاس نہ کر، اس لیے کہ امام حسین حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں، تو نماز کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ٹھیک ہے، نماز جب پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ سمجھنے کی ضرورت، ورنہ اللہ اکبر، فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ذہن میں سوچا قربت الہی، صبح کی نماز اللہ اکبر۔ نیتوں کو کبھی زبان سے ادا نہیں کرنا ہے، حکم شرع ہے۔ روزہ بھی صرف ذہن میں رکھنا قربت الہی کا اور اللہ اکبر۔ ظہر کی نماز ذہن میں، یہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، یہ جماعت میں ذہن میں قربت الہی اللہ اکبر، منہ سے ادا کرنا نہیں ہے۔ نیت دل میں ہونا چاہیے قربت الہی کے لیے اور نماز۔ تو ہم لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں، نماز شروع ہوتے ہی گھر میں ٹماٹر نہیں ہے، چاول نہیں ہے، انڈے نہیں، پوری فہرست جو ہے نماز میں آتی جاتی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے فہرست؟ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، معنی بسم اللہ کی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو پہلا فریضہ کیا ہو گیا؟ نماز کے معنوں سے واقف ہو جانا چاہیے تاکہ نماز میں لذت آ سکے، نماز خشوع سے پڑھ سکیں۔ تو اگر آپ کو چاہیے تو میں نے چھوٹی کتاب بنائی ہے اور ہمارا ایک ہوم پیج بھی بچے بنا رہے ہیں، www.al-bayan.com۔ اس پہ کھولیے، اس میں چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 135 الفاظ ہیں 4 رکعت میں۔ اگر 135 الفاظ یاد کر لیجئے تو نماز پوری یاد ہو گئی آپ کو۔ تو 41 یا 42 جملے ہیں، ان جملوں کو یاد کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، معنی بھی ذہن میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ عالمین کے پالنے والے کے لیے ہیں۔ نہ مولوی کی تعریف، نہ بیوی کی، نہ گال کی، نہ بال کی، تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، کسی کی تعریف نہیں، اللہ کی تعریف۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، بہت کرم کرتا ہے، اتنا مہربان ہے میں کچھ نہیں کرتا مگر دیتا جاتا ہے۔ کتنا مہربان ہے، اور اتنا مہربان ہے وہ کافر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے۔ ہم ہیں، حضرت ابراہیم کے سامنے ایک شخص آیا، حضرت ابراہیم سے کھانا مانگا، روٹی۔ حضرت ابراہیم نے کہا سجدہ کر روٹی کھا۔
جی حضرت ابراہیم توحید کے جاننے والے تھے نا، اور وہ تو بہت ہی اڈمن تھا، ہم سجدہ وجدہ تمہارے خدا کو کرتے نہیں، ٹاٹا مجھے نہیں چاہیے تمہاری روٹی۔ حضرت ابراہیم نے کہا سجدہ نہیں کرو گے تو روٹی ملنے والی نہیں ہے۔ تو فقیر جا رہا تھا، خدا نے کہا پوری زندگی اس کے کفر کے باوجود میں نے روٹی دی، تو ایک روٹی نہیں دی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ خدا کیا ہے؟ رب العالمین ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے۔ مومن کھا کے یہ کہتا ہے یہ میں نے نہیں کھایا، خدا نے دیا، کافر کھا کے کہتا ہے میں نے ہی کمایا، اتنا ہی فرق ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ الرحمن الرحیم، بہت کرم کرنے والا، بہت مہربان کرنے والا، مہربانی اتنی کہ ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میرے غذا خدا نے تیار کر دی، میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اٹھنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، مگر ایک مہربان ماں کو دیا۔ دیکھیں کیا رشتہ ہے بھی میری ماں سے، میں کون ہوں وہ کون ہوں، لیکن خدا نے اتنی محبت ڈال دی تاکہ ماں مجھے ایک لمحہ بھی بھلا نہ سکے، اور باپ کو بھی ایسا دیوانہ بنا دیا، صبح سے شام تک وہ انتھک کوشش کرتا ہے کہ مجھے کھانا کھلائے۔ خدا نے کہا دیکھو یہ میں ربوبیت بتا رہا ہوں، یہ ماں باپ ہیں، میں نے ان کے دل میں تمہاری محبت ڈالی ہے، اسی لیے جب دعا پڑھو تو پڑھو ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ میرے ماں باپ کو بخش دے اسی طرح جس طرح سے مجھے پالتے ہوئے انہوں نے بخشا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ نہیں ہیں؟ اچھی طرح سے سمجھیے، مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک، کیا مانے؟ کیا آپ کا مالک نہیں ہے؟ سب کچھ اس کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کس کا ہے؟ خدا کا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں گھر جو بنایا میں نے بامبے میں، میں نے بنایا، گاڑی میں نے لی۔ خدا کہتا اچھا سب دیکھو، روز قیامت آئے گی، لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ حتیٰ تمہارے ہاتھ بھی تمہارے نہیں ہیں، تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے پیر بھی نہیں تمہارے خلاف۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم زبان کو بند کر دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ ارے بھائی میں زندگی بھر تک میرے ہاتھ بولتا تھا، میری بیٹیاں آئینے کے سامنے بیٹھ کے گالوں کو 2 گھنٹے سنوارتی تھیں کہ یہ گال میرے ہیں۔ خدا بولتا اب بتاؤ کس کے ہیں؟ تمہارے گال تمہارے خلاف بول رہے ہیں، تمہارا چمڑا تمہارے خلاف بول رہا ہے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بول رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارے ہوتے تو تمہاری بات کرتے، جس کے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ جس کے ہیں، کس کے ہیں بھئی؟ مالک یوم الدین۔ کون ہے مالک؟ کائنات کا مالک ذات پروردگار ہے، میرے گھر کا مالک بھی وہ ہے۔ یہ میرے پاس جو ملکیت ہے یہ کریڈنشیل ہے۔ کریڈنشیل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اب یہ 100 کی نوٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس میں لکھا ہے آرڈر آف دی گورنر، یعنی گورنر کے آرڈر سے یہ 100 روپے کو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ 100 یہ آپ کی کریڈٹ ہے، اصل اس کا سونا جو ہے حکومت کے پاس موجود ہے۔ یہ 100 یہ صرف آپ کے چلنے پھرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف کریڈنشل ہے، اصل دولت میرے پاس ہے۔ جب وہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا گھر کس کا ہے، مال کی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو اسی لیے جو لوگ اس دنیا میں آئیں ملک کو اللہ کی ملک جانا، اردو والا ملک ہے، انگلش والا نہیں۔ انگلش میں ملک کس کو بولتے ہیں؟ دودھ کو نا بھئی، نا، اردو والا ملک، مالکیت۔ خدا کون ہے مالک؟ کس حقیقت میں کون ہے مالک؟ یوم الدین۔ خدا مالک ہے، تم مالک نہیں ہو۔ تو اسی لیے بعض آئے وہ اس دنیا میں کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھا،
جو کچھ سمجھا اس کی سمجھا، آنکھوں کو انہوں نے اس کی سمجھا، کانوں کو انہوں نے اس کی سمجھا، زبان کو انہوں نے اس کی سمجھا، ہاتھوں کو انہوں نے اس کی سمجھا، پیروں کو ان کے سمجھا۔ اسی لیے پیر وہیں چلائے جہاں وہ چاہتا تھا، ہاتھ وہیں چلائے جہاں وہ چاہتا تھا، آنکھیں وہیں چلائیں جہاں وہ چاہتا تھا، زبان وہیں چلائی جہاں وہ چاہتا تھا۔ اب اس کے ہاتھ ید اللہ ہو گئے، آنکھ عین اللہ ہو گئے، زبان لسان اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو روزانہ نماز کو معنوں کے ساتھ پڑھیے، معنوں کے ساتھ۔ 135 الفاظ، کوئی زیادہ کام نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، مراٹھی آ کر کے سیکھے کہ نہیں سیکھے، اس لیے کہ جاب کا مسئلہ تھا، کھانے پینے کا مسئلہ تھا، اللہ سے گفتگو کرنے کا بھی مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کیا ہے۔ تو مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے، یعنی اس دنیا کا بھی مالک وہی ہے، وہاں اصل ملکیت معلوم ہو جائے گی کس کا ملک ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی بات کیجیے اچھی طرح سے۔ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ بیوی کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت۔ بیوی نے کہا یہ تمہاری داڑھی اچھی نہیں نظر آ رہی ہے، قربتاً الی زوجہ محترمہ، صاف ہو گئی بھائی۔ شی نیور لائکس اٹ مین، اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ دوستی ہوئی ایک، بہرحال ہو گئی دوستی، کیمسٹری کہتے ہیں اس کو، کیمسٹری، غلط کیمسٹری۔ اور اس نے کہا تمہاری یہ داڑھی کیا ہے، جوانی میں داڑھی کیا لگا کے پھر رہے ہو؟ اچھا یو ڈونٹ لائک اٹ، بسم اللہ الرحمن، استغفر اللہ، بسم اللہ کہاں سے ہوا یار؟ بسم الشیطان، شیطان کے نام سے منڈا دیا۔ تو اب یہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت، کسی کی نہیں، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مرجع کی، کسی کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ اور مانگنا بھی تو کسی سے بھیک نہیں مانگنا۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا صراط مستقیم پر چلا یا باقی رکھ۔ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی۔ تو کس سے بات ہونا چاہیے؟ اللہ کی۔ بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے نا بھی، وہاں بھی یہی کہہ رہا نا بھی، اللہ اور ہم، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ سورہ بھی عجیب و غریب ہے، یہ سورہ پڑھنا ہے، وہابیوں کو بھی پڑھنا ہے، تو سورہ کے بغیر نماز بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جا کر کے۔ اس کے بعد صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ مالک تیری عبادت میں یہ لوگوں کو کیوں بیچ میں لا رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی جی شرک نہیں ہے یہ، پوچھئے ان سے، شرک کی بڑی بات کرتے ہو یار، ہمیں سمجھا دو، یہ سورہ ہی سمجھا دو۔ روزانہ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ خدایا تیرے راستے میں یہ لوگ کون ہیں؟ کہ یہی تو کمال ہے، ہم نے کچھ لوگ بنائے ہیں جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر تم کو آنا ہے میرے پاس، ان کے پیچھے آنا، ورنہ الگ راستہ بناؤ گے، یا سقیفہ کا ہوگا یا سلطنت کا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو سعودی عرب سے پوچھیں، بڑی اللہ اللہ کی بات کر رہے ہو، یہ کنگڈم رسول اللہ نے چھوڑی تھی یا تم نے؟ تو سب سے بڑا بدعت لفظ سعودی ہے، سب سے بڑا بدعت، اس لیے کہ سرکار کے زمانے میں کیا نام تھا؟ حجاز تھا، سرکار کے زمانے میں حجاز تھا۔ اسی لیے پاکستان میں ایک نعرہ لگتا ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی، تیسری قوم کہاں سے آئی؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ساری فساد کی جڑ یہی ہے، ساری فساد کی جڑ۔ آج شیعہ کٹ رہا ہے انہی کی وجہ سے،
آج فساد ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے. تھوڑا سا خدا دیا ہے. فرعون کو بھی خدا نے دے کر کے دیکھا تھا, مہلت دیا تھا, ان کو بھی مہلت دیا ہے. ابھی تک آنکھ نہیں کھلی. کل کا فرعون بھی ختم ہوا, آج کا فرعون بھی ختم ہوا. صدام کہاں گیا, حسنی غیر مبارک کہاں گیا. جو ان کا حشر ہے تمہارا بھی ہونے والا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حقیقت بتا رہا ہوں میں, حقیقت. تو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. توحید خالص. اس کے بعد کیا, اہدنا الصراط المستقیم, خدایا تیرے راستے پر باقی رکھ. یہاں پر ختم نہیں ہوا, فوراً کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مالک ہمیں راستہ ان کا نہیں چاہیے جو مغضوب و ضالین ہو. تو معلوم ہوا تولا بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جل فرج ہم تبرہ کس سے پڑھوایا, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایسا تبرہ کیجئے کہ وہ لوگ بھی ساتھ ہو جائیں. جی خدا نے ایسا کہا میں تبرہ پڑھواؤں گا ہر نماز میں, مگر سب سے پڑھواؤں گا. غیر المغضوب یہ پڑھے بغیر سورہ نماز پورا نہیں ہے. تو ہم سے کیوں پوچھتے ہو ماں تم لوگ تبرہ کیوں؟ ہم نے بھی, تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں. نام تم بھی نہیں لیتے, نام ہم بھی نہیں لیتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہلے کہ نہیں بہلے آپ لوگ؟ سمجھ میں آئے گی نا بات؟ اب یہ صراط الذین انعمت علیہم سیرت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اسی لیے آج کے مقدمہ شاید میں کل پرسوں ترسوں 3 دن میں نہ پڑھ سکوں انشاءاللہ, مگر مجلسوں کا انعقاد رہے گا یا نہیں رہے گا نہیں معلوم, مگر میں نہیں آ سکوں گا. مجھے دوسری مجلسیں ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ 6 مجلسیں 7 مجلسیں تو آپ کے پاس ہو جائیں گی. اس لیے کہ مجھ میں دم نہیں رہے گا اتنا ٹریول کروں, اس لیے کہ کہاں پر مجلس رکھی گئی ہے ہمارے, جی نہیں مجلس اس سے پہلے کہاں گئے ہمارے, مغل مسجد. کل سے 3 دن مغل مسجد میں مجلس ہے. تو یا یہ مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے یا 3 دن بریک رہے یا کوئی دوسرے مولانا پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے کہ سلسلہ باقی رہے. اس لیے کہ 3 مجلسیں اتنا سفر کر کے میں نہیں پڑھ سکوں گا. مجھے پڑھوانا ہے تو ذرا سا بریک مجھے بھی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اتنے ٹھنڈے مت ہو جائیے, مگر 6 دنوں میں 10 دنوں کا میٹیریل دوں گا, گھبرائیے نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صراط الذین, بولیے, انعمت, کیا ترجمہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. نعمتیں نازل ہوئیں, کس کا راستہ؟ خدا نے کہا اچھا دیکھو, وَمَنْ عَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ توحید اور وسیلہ 2 واحد ہے. جی سیرت نبی, کیوں ضرورت ہے سیرت نبی ہم کو؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیا معنی اسوہ حسنہ؟ دا گڈ ایگزامپل فار یو. آئیڈیل, آئیڈیل. تمہارا آئیڈیل کون ہے یار؟ اب فلاں جو ہے کرکٹر, اگر آئیڈیل بناتے ہیں تو ویسے ہی بال رکھیں گے, ویسے ہی ٹی شرٹ پہنیں گے, اس لیے کہ وہ کاپی کرتے ہیں نا بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے. تو معلوم ہوا آئیڈیل اگر بنایا کسی کو تو انسان کوشش کرتا ویسے ہی چلے جیسے وہ کرتا ہے. ارے بھائی اگر آپ نے 12 کو بنایا
تو ایسے ہی چلیے جیسے وہ چلے تھے. اگر بنایا حق نے یا ان کو آئیڈیل بنایا ہے تو ویسے ہی چلیے جیسے وہ چلے تھے. سرکار نے جب نبوت کا اعلان ہوا تو سرکار نے لیٹرز لکھے. کس کس کو لکھے؟ بادشاہان وقت کو، اور جو لوگ پاورفل تھے ٹرائبز کے ان کو، اور جو ریلیجن کے لیڈرز تھے ان کو بھی. ان میں سے ایک لیٹر گیا کس کو؟ اس زمانے میں کیتھیڈرل تھا نجران. نجران یمن کے بارڈر میں تھا، اور وہاں پر 70 کے قریب دیہات تھے، سب مسیحی تھے، کرسچن تھے. وہاں کا کیتھیڈرل، آج کل کیتھیڈرل کہاں ہے؟ ویٹیکن میں ہے، اٹلی میں ہے. اس زمانے میں کیا تھا؟ سینٹر یمن میں تھا. سرکار نے ان کو بھی لیٹر لکھا کہ اب میں آ گیا ہوں اللہ کی طرف سے، ادھر مذہب حقہ کی طرف آ جاؤ، اور اگر سمجھنا چاہتے تو آؤ، بات کریں گے، بحث کریں گے. چنانچہ ڈیلیگیشن آیا، آپ سنتے رہتے نا بھائی، وہاں سے ڈیلیگیشن آیا ان کے بڑے لیڈر کے ساتھ. پہنچے یہاں پر مدینے میں. تفصیل ہے، 3 دن تک گفتگو ہوئی. کیا گفتگو ہوئی؟ سرکار یہ ثابت کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند گرامی نہیں ہے. اللہ کو لم یلد ولم یولد. کیا معنی لم یلد کے معنی؟ نہ باپ ہے نہ بیٹا. نہ اللہ کو کوئی پیدا ہوا اس سے، نہ اس سے کوئی پیدا. نہ باپ پیدا، نہ باپ ہے وہ، نہ بیٹا. اس لیے کہ میٹر ہی نہیں ہے یار، وہ تو کیا ہوگا. رات بھر سکھایا رام کو سیتا کیا، صبح پوچھے اٹھے تو کیا ہوا وہی. 3 دن رسول اللہ نے کہا نہیں ہوتے یار، حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند نہیں ہے. دلیل پہ دلیل دیے، دلیل پہ دلیل دیے، ہم مانیں گے تو ویسے. یہ کہتے ہیں نا کٹ حجت. لکھنوی ہیں کیا نہیں یہاں پر کوئی؟ یو پی کے معلوم ہے نا، ایک ہے حجت، ایک ہے کٹ حجت. کٹ حجت کون ہے؟ میری ہی بات صحیح یار، کچھ بھی کہہ لیجیے لاکھ، وہ مانتا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں کٹ حجت. یہ کٹ حجت ہے. 3 دن بتا سرکار نے بتایا کہ دیکھو کوئی نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے. مگر انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو فرزند پروردگار. رسول اللہ نے فرمایا مثل عیسیٰ کا مثل آدم. اگر عیسیٰ کو تم اس لیے بیٹا کہہ رہے ہو کہ ان کے والد نہیں تھے، تو آدم کے نہ اماں تھے نہ ابو تھے، تو اس سے بہتر بیٹا ہو گئے آدم و حوا. ان کو مانو. پھر بھی کہنا کٹ حجت، کچھ بھی ہم مانیں گے حضرت عیسیٰ کو بیٹا. تو اس کو کیا کریں گے بھائی؟ ایسے لوگوں کو کٹ حجت کو کیا کرنا چاہیے؟ مباہلہ کو بلانا چاہیے. حدیث میں ہے اگر کوئی ہم سے گفتگو کرے ہمارے آئیڈیالوجی سے متعلق، اس کو سمجھاؤ 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 سمجھاؤ، نہیں مانا تو بولو آ جاؤ اب مباہلہ کریں گے، بد دعا تم بھی کرو ہم بھی کریں گے. 3 دن روزہ رکھو اور میدان بد دعا میں آ جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی اس لیے کہ تم حق پر ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وہ کٹ حجت کیا کہہ رہے؟ نہ مانیں گے تو خدا نے کہا اچھا فمن حاجک، جو کٹ حجتی کر رہا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد. علم نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں تھا، اب تو علم آ گیا، لاجک بتا دیا 2 + 3 = 5، 2 + 3 5 ہے، اس کے بعد بھی کرا 6. ارے کیسا بیوقوف ہے، نہیں ہو سکتا یار، 2 + 3 6 نہیں ہو سکتے، 5 ہی ہو سکتے ہیں. کہنا 6. ارے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں میں آپ بامبے میں آ کے بتاؤں گا. بامبے چلے جاؤ، لکھنؤ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، 2 + 3 حق کبھی بدلتا نہیں ہے، حق ویسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا نہ ہم مانیں گے. خدا نے کہا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد جو حجت کر رہا ہے اس سے کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تمہاری عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تمہارے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے ثم نبتہل،
پھر اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو. جو حق پر ہوگا وہ حق پہ باقی رہے گا, جو باطل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. وَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جھوٹوں پر لعنت پڑھو. تو یہاں بھی سچے بھی معلوم ہو رہے ہیں, صراط بھی معلوم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں بھی یہاں بتا رہا خدا کہ دیکھو جو کاذبین پہ لعنت کرو. کیا ہوا, ایک دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی. کون؟ کرسچن پورے جو ڈیلیگیشن آئے تھے. کل کیسے اپروچ ہوگا تو معلوم ہو پہلے سے آرگنائز تھے وہ لوگ. میٹنگ کی کہ کیسے اپروچ ہوگا کل, واٹ شوڈ وی ڈو, کیا کرنا چاہیے. کسی نے کچھ رائے دی, کسی نے کچھ رائے دی, کسی نے کچھ رائے دی. جو لیڈر تھا ان کا اسقف, اس نے کہا دیکھو میری ایک رائے, کل اگر چونکہ سرکار کو مانتے نہیں تھے, محمد آئے گا پورے مسلمانوں کے ساتھ اللہ اکبر تکبیر نعرہ حق تکبیر, اگر آئے گا تو ہم مباہلہ کریں گے. اگر خاندان کے ساتھ آئے گا مباہلہ نہیں کریں گے. نہیں معلوم کہاں سے پہلے سے طے کر لیا تھا. تو اگر آئیں گے تو جو حق پہ جانے والا صرف اپنے خاندان کو کبھی نہیں, تو معلوم ہوا سب کو لے جاتا ہے کون؟ جو باطل پر ہو. حق پہ رہنے والا کسی کی ضرورت نہیں, خاندان کو لے جاتا ہے. دوسرے دن دیکھا کہ ادھر جیسے آیت تھی نیچے تعبیر تھی. ابنا انا کی جگہ حسن و حسین, نساء انا کی جگہ فیبی, اور انفسنا کے جگہ مولا کائنات. اچھا جمع کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ معلوم ہے پلورل ہے. ابنا کے معنی, ابن کے معنی بیٹا, ابنا کے معنی بیٹے. تم بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورت نہیں ہے, عورتوں کو دو کم از کم لے کے جانا چاہیے. دو کے بجائے رسول اللہ نے کس کو لیا؟ ایک کو لیا. نفسوں میں دو کم از کم لے جانا چاہیے, کس کو لیا؟ ایک کو لیا. یا رسول اللہ کیا عربی نہیں جانتے؟ مجھ جیسا طالب علم جانتا ہے. آپ عربی نہیں جانتے کا گستاخ, ذرا سمجھ کیا کہنا چاہتا ہوں میں. کل کے اسپورٹس میں ہوتا نا, بھی کبھی بامبے میں ہوتا ہے اسپورٹس, کبھی کبھی ہوتا نا دنیا بھر میں. کل میں کون کون شریک تھا؟ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی. ارے کہاں ہوئی ہے یار, پورا پاکستان تھوڑی آیا تھا. توجہ کا طالب ہوں, پاکستان پورا نہیں آیا تھا, ریپریزنٹیشن تھا. یو این او کی میٹنگ میں, کل کی یو این او کی میٹنگ میں امریکہ تھا, رشیا تھا, ساری کنٹری. ارے بھی پورا امریکہ کہاں تھا یار وہاں پر؟ کہ ایک آدمی نہیں تھا پورے امریکہ کو ریپریزنٹ کر رہا تھا, پورا ایران کو ایک آدمی ریپریزنٹ کر رہا تھا. معلوم بعض وقت ایک پورا ہے. توجہ کا طالب ہوں, یہاں پر بھی رسول اللہ سے کہا تم ان کو لاؤ. رسول اللہ نے کہا میں دیکھو بچوں کو لے جا رہا ہوں, دو بچوں کو جو سردار جوانان جنت ہیں. فاطمہ کو لے جا رہا ہوں, سیدۃ النساء العالمین ہیں, اور میں آ رہا ہوں سردار انبیاء ہوں. علی آ رہے ہیں سردار اولیاء ہیں. پھر ایرے غیرے نتھو خیروں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس دیکھیے میرے ساتھ اچھی طرح سمجھیے, اچھی طرح سے. اب یہاں پر گھر سے جو چلے تھے یہ 5 چلے. خدا کہہ رہا ہے کون جا رہے ہیں یہ لوگ؟ جھوٹوں کے خلاف لعنت پڑھنے والے. تو معلوم ہوا یہ کون ہیں؟ سچے ہیں. ایک تو معلوم ہوا سچوں کی تلاش ہو تو یہی ہیں. اب اگر صراط کو دیکھنا ہو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ 5 ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, آپ لوگ واہ واہ بول رہے ہیں, میں پریشان ہوں. بحث کیا تھی بھائی؟ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند گرامی نہیں ہیں. تو ثابت کیا کرنا تھا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ثابت کرنا تھا. تو وحدہ لا شریک ثابت کرنا تھا. تو 5 کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ جواب ملا یہی کہ اس گھرانے میں 14 بھی ہو جائیں تو ایک ہی ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ بہت اچھی طرح سے سمجھیے. یہاں پر نور ایک ہے, فانوس کے رخ الگ الگ ہے.
جی نور ایک ہے نا بھی، اگر نور میں چراغ لگا دیجیے لائٹ، اس کے اوپر فانوس لگائیے، 14 رخ ہیں، 14 کلر ہیں، کہیں سے کچھ نظر آ کہیں مگر چراغ جل رہا ہے ایک ہے، کہیں پر نور محمد ہے، کہیں علی ہے، کہیں فاطمہ ہے، کہیں حسن ہے، کہیں حسین ہے، اس لیے کہا کلنا محمد، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیے کتنا اچھا ہے، بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں، انعمت، الف نون 2 عین 3 میم 4 تے 5، انعمت میں کتنے حروف ہیں؟ اب یہ بھی خدا بھی شیعہ ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ توجہ کا تعلیم، انعمت میں کتنے حروف ہیں؟ 5، الف نون عین میم تے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ اصول دین میں کیا ہیں؟ کہ پہلے توحید، عدالت، نبوت، معاد، نبوت، امامت، معاد۔ پہلے الف سے امامت، نون سے نبوت، توجہ کرتا، انعمت، عین سے عدالت، میم سے معاد، قیامت، تے سے توحید۔ یہ 5 نہیں جا رہا ہے، مکمل اسلام جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ 5 نہیں جا رہے ہیں، مکمل اسلام جا رہا ہے۔ اسی کی طرف خدا نے کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب بات میں سمجھ میں آئی ہے، نعمت کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کہتے ہیں فیورز کو۔ آنکھ ہمارے پاس نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ زبان نعمت ہے، گال نعمت ہے، بال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، کتنا گنیں گے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تم شمار نہیں کرو گے۔ صرف جسم کو، ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ کتاب پاکستان میں بہت مزیدار کتاب تھی، یعنی عجائبات جسم کے جو عجائبات، صرف یہ چمڑا جو ہے ہر 27 دن میں چمڑا نیا ہو جاتا ہے، ہر 27 دن میں چمڑا جو ہے نیا ہو جاتا ہے۔ سال میں کتنی مرتبہ؟ جی توجہ، 14 مرتبہ کے قریب ہو جاتا ہے، بدلتا ہے چمڑا، ہر سال میں چمڑا بدلتا ہے۔ کہتے ہیں سیل جو ہے جیسا سیل نکلتا ہے ویسا ہی سیل خدا پیدا کر دیتا ہے۔ آنکھ کا سیل الگ ہے، آنکھ کی جگہ وہی سیل آتا ہے، چمڑے کا سیل الگ ہے، وہی سیل آتا ہے، جہاں کا جیسا نکلتا ہے ویسے ہی آتا ہے۔ خدا نے جسم میں ہی بتا دیا خلافت کیسی ہوتی ہے، جیسا نکلے ویسا ہی آئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو نعمتیں انسان کی بہت زیادہ ہیں، ہم جو نماز بھی پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، سجدے میں ہی گرے رہیں تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، واجب تو ادا کرنا ہی ہے، مستحب بھی۔ اسی لیے ہمارے امام کا نام کیا ہوگا؟ سید الساجدین، اس لیے کہ نعمتوں کو دیکھتے تھے سجدہ کرتے تھے۔ یہ سجدے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرنا، تھینک یو بولنا، اتنی نعمتیں۔ تو نعمتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، بڑی نعمت بھی ہے۔ چھوٹی نعمت کون سی ہے؟ خدا نے آپ کو رزق دیا، ہمیں رزق دیا، خدا نے بہت سی چیزیں دیں جس کا تذکرہ ہم لسٹ بنانے بھی تو بہت مشکل ہے، لیکن بڑی نعمت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ نعمتی، سب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں،
آج جو نعمت دے رہا ہوں سب سے بڑی نعمت تمام ہے. نعمت تمام کے معنی دیکھیے, حضرت ابراہیم کے لیے خدا نے یہ کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا, ابراہیم نے امتحان میں کیا کیا؟ پاس ہو گئے. کتنے پرسنٹیج میں پاس ہوتے ہیں آپ کے پاس بچے یہاں؟ 33 پاس ہو گئے. شیو بچوں 30 لے کر کے کامیاب نہیں ہونا. تم لوگ اگر علی کے ماننے والے ہیں 100% لینا جی, اس لیے کہ اتمم تو تمام کے معنی کیا ہے. اسی لیے خدا نے ایک ابراہیم کی مثال دی. دیکھو ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ, یعنی ابراہیم نے پاسنگ مارکس نہیں لیے, 100% مارکس لیے, یعنی کمپلیٹ کیا پیپر کو, کوئی جگہ وہ فیل نہیں ہوئے. توجہ کا طالب ہوں. اتممت نعمتی, اتمہن. وضو کے آخر میں دعا ہے, پروردگارا میں نماز جب پڑھنے جا رہا ہوں میرے وضو کو تو تمام کر, یعنی کمپلیٹ کر. توجہ کا طالب ہوں. تو اب یہاں پر اتممت نعمتی, سب نعمتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. آج جو نعمت دے رہا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ ادھر رسالت ختم ہو رہی ہے, امامت شروع ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ سلامت رکھے آپ کو. بس یہاں پر ہم چھوڑتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. ان لوگوں کا نہیں جو مغضوب و ضالین ہیں. اگر سمجھنا ہے تو زمینداری کوئی کیا یہاں پر؟ زمینداری جانتے ہیں؟ زمینداری تو نہیں کیا ابھی تو, مگر جنرل نالج تو ہوں گی نا بھئی. اگر گیہوں کی بیج ڈال دیے ہیں تو اس کے باوجود گھاس پھوس آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کسان؟ وہ گھاس پھوس کو توڑتا ہے. ورنہ چھوڑ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گیہوں پر اثر ہوتا ہے. اسی لیے توحید بھی درخت ہے, مغضوب و ضالین گھاس پھوس ہیں. ان کو توڑو تو پھر توحید کا درخت کامیاب ہوگا, کمپلیٹ ہوگا. ورنہ جب تک ان کو توڑو گے نہیں اس وقت تک نہیں. ایک جملہ سن لیجئے, نعمتوں کی بھی نمائندگی قیامت تک, مغضوب و ضالین کی نمائندگی بھی قیامت تک. نعمتوں والوں کو بھی پہچاننا ہے, یہ مغضوب و صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ مغضوب و ظالم کو کہاں سے پہچانے؟ دیکھیں آج روزانہ پہلے تو پورے مسلمانوں پر مصیبت ہے. میانمار میں لوگوں کو, مسلمانوں کو جلایا گیا, جھونپڑیوں کو جلایا گیا, زندہ جلایا گیا, زندہ مارا گیا ہزاروں کو, اور ساری دنیا دیکھتی رہی. اور اسی طرح سے آج شیعوں کو پاکستان میں, افغانستان میں, عراق میں جب موقع مل رہا ہے دھماکے مار رہے ہیں. مقتل بنا ہوا ہے کراچی. آج ہر روز کوئی نہ کوئی کسی کا گھر اجڑ رہا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ شیعوں پر کیوں یار؟ تو ابھی تک وہ مغضوب و ضالین ختم نہیں ہوئے, مگر آج تک کسی شیعہ نے نہ خودکش حملہ کیا نہ کسی بے گناہ کو مارا. پہلے سے لے کر اب تک ہمارے اماموں نے ایک صفت دی, مر جانا پسند کرو, قاتل بننا. تو تمہارے پاس یزیدیت پسند ہے, ہم حسینیت پسند ہیں. ہم اپنے گھر کو لوٹانے کے لیے تیار ہیں, تم لوٹنے کے لیے تیار ہو. اسی لیے اس کا حل کیا ہے؟ ذرا سا بیداری. انشاءاللہ پرسوں کی یعنی 3 دن کے بعد یہ مجالس میں ہم لوگ سیرت نبی اور امام حسین کی سیرت کو جب کمپیئر کریں گے تو ہمارے سامنے رزلٹ جو ہے بہت اچھا تھا چلا جائے گا. امام حسین نے کربلا جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیوں جا رہا ہوں؟ اسیرو بسیرت جدی.
میں جا رہا ہوں کس راستے پر؟ نانا کے جو راستہ ہے وہی راستے پر. تو کربلا سیرت نبوی کا کیا ہے؟ جلوہ گاہ ہے. یعنی جو رسول اللہ کی زندگی میں سیرت دیکھتے ہیں وہی سیرت کربلا میں بھی دیکھتے ہیں. میں جا رہا ہوں کس کے لیے؟ نانا کی سیرت کو باقی رکھنے کے لیے. نانا نے کیا کیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ مکے میں جب سرکار نے شروع کیا توحید کی گفتگو، کیا کرتے تھے لوگ؟ پتھر مارتے تھے، سرکار زخمی ہو جاتے تھے، مگر کبھی برا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیا ہمت نہیں تھی؟ کیا مار نہیں سکتے تھے؟ آپس میں بچے جب لڑتے ہیں، میں ماروں گا تو کیا جواب کر دیتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں میں ماروں گا. اگر کسی نے پتھر مارا تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑا پتھر مارتے ہیں. لیکن سرکار پتھر کار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی بلندی پر ہیں کہ جن کو جو مار رہے ہیں ان کو مریض سمجھتے ہیں. ان مریضوں، ان کے ذہنی مریضوں سے لگنا نہیں چاہیے. یہ کہ جانور سمجھتے ہیں، ان کو انسان بنانا ہے. اسی لیے ایک جملہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، برے سے نفرت نہ کرو، برائی سے نفرت کرو. برائی سے نفرت کرو، برائی ختم ہوگی. بروں سے نفرت کرو گے تو بروں کو ختم کرو گے تو پھر انسانیت باقی کہاں رہے گی؟ برائی ختم کرنے کے لیے برائی سے نفرت کرو. اگر برائی سے نفرت کرو تو دیکھو حر بن کے بھی کوئی آ جاتا. دین اسلام ہے. مولا امام حسین نے بھی یہی کیا. بس 2 جملے. خدا انشاءاللہ سلامت رکھے. دنیا بہت پریشان ہے اور خصوصاً شیعوں کے گھروں میں آج بہت ماتم ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. کوئٹہ میں ایتھنک کلینزنگ، جیسے بوزنیا میں مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے ہٹایا گیا، شیعوں کو صفایا کیا گیا باقاعدہ کاٹ کاٹ کے. گھر لے لیے، مکانات لے لیے، یہ کہے کہ کافروں کا ہے، یہ ان کے لیے مال غنیمت سمجھے. اللہ اکبر. تو وہ لوگ جو روزانہ ماں جو شوہر کو کھو رہی ہے، وہ ماں جو جوان بیٹے کو کھو رہی ہے، وہ کدھر دیکھے کیا کرے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے ماں گھبرانا نہیں، جب پریشانی آئے تو کیا کرو؟ کربلا کو یاد کرو. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے شبیب کے بیٹے، دنیا بڑی خطرناک ہے. کبھی روٹی نہیں، کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی. یہ پریشانیوں میں ملوث انسان ہے. جب پریشان ہو جانا تو دنیا کی پریشانی میں نہ رونا، فوراً کرو. اگر کسی ماں نے بیٹے کو کھو لیا ہے تو کیا کہے؟ ہائے حسین. اگر کسی بھائی نے بھائی کو کھو لیا ہے تو کیا کہے؟ ہائے حسین. اگر کسی کی گودی اجڑ گئی ہے تو کیا کہے؟ ہائے حسین. فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے ابن شبیب، اگے شبیب کے بیٹے، دنیا بڑی خطرناک ہے. جب پریشان ہو جاؤ تو دنیا کے غم میں نہ رو، بلکہ میرے جد حسین کے نام پہ رو. کیوں؟ انہو ذبح کما یذبح الکبش. حسین اس طرح سے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں. قربانی میں دیکھا آپ نے، بکرے ذبح ہو رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا. حسین ذبح ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں. اجرکم علی اللہ. حسین ذبح ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا موجود نہیں تھا. جملہ سنیے، آپ خدا حج کو جائیے، حج میں ایک سیرت کو آپ کو اپنانا پڑتا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان آپ کو جانا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج واعتمر فلا جناح ان یطوف بہما. جو حج کو جاتا ہے اس پہ فرض ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑی پر بھاگے دوڑے. کا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حاجرہ نے
بیٹے کے پانی کے لیے دوڑا تھا، تو آپ بھی اسی کی یاد میں دوڑنا ہے۔ سلام ہو زینب تجھ پر۔ ارے کہاں ہاجرہ، کہاں زینب؟ اے ہاجرہ تو پانی کی تلاش میں جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجنہ آیا، امام کا ذوالجنہ خیام تک پہنچا، زینب بیویاں باہر نکلیں، ذوالجنہ سمجھ گئی زینب کچھ کہنا چاہتا ہے، آگے آگے ذوالجنہ، پیچھے پیچھے زینب۔ ایک مرتبہ اس مقام پہ گئی، خدا زیارت نصیب کرے، جس کو طلعہ زینبیہ کہتے ہیں۔ کیا دیکھا زینب نے؟ خدا کسی بہن کو بھائی کی بربادی کی کہانی اس طرح نہ دکھائے۔ شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ سوار تھا، زینب دوڑتی ہوئی گئی۔ ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسہ کٹ رہا، تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسہ کٹ رہا ہے۔ اے ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ جا رہی ہو، یہاں حسین کو بچانے کے لیے کبھی حسین کے قریب آتی ہیں، کبھی ابن سعد۔ اے بچاؤ ابھی موقع ہے، دیکھو زینب چلتی رہی، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، فضا میں آواز گونجی، قد قتل الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ان سیرتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس کو ظہور امام تک باقی رکھ، مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔